لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدا صلى الله عليه عشرا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بزرگان محترم اور عزیز نوجوان، ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم نے اذان سنی اور ماشاءاللہ پورا مجمع سائلنٹ بغور اذان سن رہا. اس کی بڑی اہمیت ہے. اگر انسان چاہتا ہو کہ میری مغفرت ہو جائے، اس کو چاہیے کہ اذان دھیان سے سنے، اذان کا جواب دے، اذان کے بعد کی دعا پڑھے، اذان ہوتے ہی نماز کے لیے تیار ہو جائے. جو شخص اذان کے بعد کی دعا پڑھتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ جو پوری دعا ہے، یہ جو پڑھتا ہے انشاءاللہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے نبی کی سفارش ہو تو کیا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے؟ ہمارے نبی تو اللہ کو بہت پیارے. اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ایک شخص ایمان میں آنا چاہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے گا آ جائے گا؟ فرمایا نہیں، جب تک وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا نہیں آ سکتا. صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا اذان ہو جائے گی، کہ جب تک اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں ہوگا اذان مکمل نہیں. نماز میں صرف اللہ اکبر کہے گا اور قرات کرے گا تو کام چل جائے گا. فرمایا جب آخری قاعدے میں ادب سے بیٹھے گا تو اس کو درود پاک بھی پڑھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
کی برکت سے یہ دنیا آخرت کا نظام چلا ہے. حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا اے آدم اگر محمد کو نہ بنانا ہوتا تو تجھے بھی نہ بنایا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے, دوسرا کوئی نہیں, ایک ہی راستہ ہے. وہ کون سا؟ فرمایا مدینے والے کو راضی کر لو, اللہ تک پہنچو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلو, مصنون دعاؤں کا اہتمام کرو, آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارو, اللہ راضی ہو جائے گے. تو اسی لیے فرمایا کہ اذان کا ادب, اذان کا جواب, اذان کے بعد کی دعا یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. ہمارے یہاں اس کو بہت نارمل ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں آج کل کہ بہت سے گھر کے مرد حضرات رسپیکٹ کرتے ہیں, اذان ہوتی ہے ادب کرتے ہیں, اور بڑی مستورات بھی ادب کرتی ہے. لیکن آج کل کی جوان جنریشن جو ہے ان کے اندر ادب کا وہ ماحول نہیں. بچے موبائل دیکھ رہے ہوتے تو آواز بند نہیں کرتے, گھر میں ٹی وی چل رہی ہوتی ہے تو آواز بند نہیں ہوتی. اب یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے, موبائل کا غلط استعمال, ٹی وی, لیکن پھر بھی اتنی اہمیت تو ہمارے گھروں سے نکل گئی. کوئی فون پہ بات کر رہا ہے اور اذان ہو رہی ہے, اس کے سر پہ جو تک نہیں رہتی, وہ فون نہیں رکھتا کہ بھائی اذان ہو رہی ہے, اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے فضاؤں میں فون رکھ دوں, اللہ دیکھ رہے ہیں, رحم آ جائے گا, مغفرت کر دیں گے, پیار کر لیں گے مجھ سے, میرے معاملے حل ہو جائیں گے, میرا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ اس نے اذان ہوئی تو فون رکھ دیا. ایسا بہت کم ہو رہا ہے. تو ڈر یہ لگتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی جو بڑی عمر کے لوگ ہیں جب یہ 20 سال کے بعد نہ رہے تو بچے بالکل اذان کا ادب بھی ختم نہ کر دیں گے. چونکہ پہلے سے ہم دیکھتے ہیں جب موبائل کا دور نہیں تھا اس وقت تو بطور خاص اذان کا بہت ادب تھا ہمارے گھر. اذان ہو تو انسان ایک دم متوجہ ہو جاتا ہے. تو ابھی ہمیں اپنے گھر میں اس کا ماحول بنانا ہے. اذان بہت بڑی بات ہے. یہ ہمارے گھروں میں جو اذان کی آواز آ رہی ہے نا, اسی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے کہ نہیں؟ کیسا بھاگتا ہے شیطان؟ اذان ہوتی ہے اس کو بھاگتے ہوئے دیکھ کے کتے کے ساتھ چلانا شروع کرتے ہیں. اذان ہوتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے, یہ اذان ہمارے گھروں میں آتی ہے تو کیا گھروں میں اثرات باقی رہتے ہوں گے؟ سب آگے پیچھے ہو گئے, ساری پناہ اٹک جائے. کتنے اللہ والوں کے یہاں تو باری کھلی اس لیے رکھتے کہ اذان کی آواز آ رہی تاکہ گھر میں ایک برکت ہو جائے, راحت ہو جائے, اطمینان ہو جائے. شیطانی چیزیں ہی ختم ہو جائے, شیطانی چیزیں ہی بھاگ جائے. اذان کا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک بزرگ کے ساتھ فون پہ بات کر رہا تھا. اتنے میں اذان ہوئی, اللہ اکبر, ابھی تو شروع ہوا, مجھے جلدی فون رکھ دے. حضرت کیا ہو؟ اذان ہو رہی ہے, کیا ہو؟ جلدی فون رکھ. میں نے فون کٹ کیا, دھیان بھی چلا گیا کہ اذان ہو رہی ہے. حضرت نے کہا اذان ہو رہی ہے. پھر وہ تقریباً نماز کے بعد ان کا فون آیا کہ بیٹا اذان ہو گئی, اب اذان کا جواب دینا ہے, اذان کے بعد دعا پڑھنی ہے, اور اب اللہ نے بلا دیا تو اب بندے سے کیا بات کریں, اب مت سے, اب نماز وغیرہ ہو گئی, دعا وغیرہ ہو گئی, اللہ کو راضی کر لیا, دین فرسٹ, دنیا سیکنڈ, اب تیرے سے بات. اس وقت پتا چلا کہ ان حضرات کے نزدیک اذان کا کتنا ادب سے ہی انسان انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہ تو حیوان ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اللہ کی محبت کے تمام راستے جو طے ہوتے ہیں وہ ادب سے طے
ایمان نہیں ہے، بہت بڑا کاروبار ہے. میں ابھی کاٹھیاواڑ گیا تھا تو ایک شخص نے مجھے بتایا مولانا آپ کہاں سے؟ میں نے کہا نوساری سے. بولے نوساری سے تو مجھے محبت ہے. وہ کیسے؟ بولے نوساری میں ایک جگہ ہے نا ویسما. میں نے کہا جی ہاں. تو وہاں ایک بہت بڑا تاجر ہے، اس کا بڑا بزنس ہے. اذان ہوتی ہے نا تو سب کو روک دیتا ہے، کسٹمر کو بھی اور سیلس مین کو بھی، اور کہتا ہے کہ بانگ ٹھہرے دیجیے، اوپر والے کو یاد کیا جا رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، ابھی کوئی بزنس نہیں. تو وہ دیکھ کے میرا دل بڑا ہو گیا کہ ایک شخص جس کے پاس ایمان نہیں اور وہ بھی اذان کا اتنا ادب کرتا ہے. انہوں نے کہہ تو دیا لیکن میرا دل ٹوٹ گیا. جس کے پاس ایمان نہ ہو وہ تو اتنا ادب کرے اور ہمارے گھروں میں کوئی ادب ہی نہ. ادب ہونا چاہیے ایسا، بہت بڑی چیز. زبیدہ خاتون نے نہر زبیدہ بنوائی تھی، بہت بڑی نہر، 1000 کلومیٹر کے قریب کی نہر. حاجی لوگ حج میں جاتے تھے نا تو بہت سو کا راستے میں انتقال ہو جاتا تھا پانی نہ ملنے کی وجہ سے. بہت سے پرندے وغیرہ مر جاتے تھے. لوگ انتظام کرتے تھے اپنے ساتھ، پانی وغیرہ اونٹ پہ، گھوڑے پہ، کچر پہ لے کے جاتے تھے. وہ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پانی ختم ہو جاتا. انتظام تو کیا ہے لیکن غسل کی ضرورت پیش آ گئی. اب وہ پانی غسل میں استعمال ہو گیا، آگے کئی دیر تک پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے. تو ایسی خبر آتی تھی، ایسی اطلاعات آتی تھی کہ کچھ حاجیوں کا سفر حج میں انتقال ہو جاتا ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے. تو زبیدہ خاتون نے اپنے شوہر کو درخواست کی کہ نہر بنائی ہے، میری تمنا ہے. تو نہر بنائی گئی، نہر زبیدہ نام سے. آج بھی وہ نہر عرفات میں ہم نے دیکھا، اس کے نہر موجود ہے. پانی نہیں ہے لیکن نہر کے سرے ہیں. اس کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا زبیدہ خاتون کیا ہوا، مغفرت ہو گئی؟ تو بولے الحمدللہ ہو گئی. بولے آپ کی تو ہونی تھی نا، آپ نے تو نہر زبیدہ بنوائی تھی، پھر اس پہ نہیں ہوئی. جب اللہ نے پوچھا کہ زبیدہ میرے خاطر کیا کر کے آئے، یہ سوال ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو زندگی دی، میں نے آپ کو جوانی دی، ساری نعمتیں دی، آپ یہ بتاؤ آپ میری محبت میں کیا کر کے آئے. سوال ہو سکتا ہے کیا کیا آپ میرے خاطر، کیا کیا میرے عشق میں، کیا کیا. زبیدہ خاتون سے سوال ہوا ہے، زبیدہ میرے خاطر کیا کر کے آئے؟ اللہ وہ نہر زبیدہ بنوا کر آئے. وہ تو بیت المال کے پیسے سے بنی تھی، تم نے پرسنل میرے لیے کیا کیا؟ زبیدہ خاتون کہتی ہے جب یہ بات شروع ہوئی تو مجھے لگا کہ اب میں پھنس گئی. جب نہر زبیدہ والا عمل ایک طرف رہ گیا، یہ نہیں کہا کہ اس کا ثواب نہیں دوں گا، یہ نہیں بولا، مغفرت نہیں ہوئی اس میں. زبیدہ خاتون کہتی ہے میں ڈر گئی. اس وقت فرمایا کہ زبیدہ تیرا ایک عمل میرے دربار میں پھنسا. وہ کیا عمل تھا؟ تو یاد کر اس وقت کو جب تجھے سخت بھوک لگی تھی تو کھانے بیٹھی تھی، کھانا تیرے سامنے تھا، روٹی تیرے ہاتھ میں تھی، لقمہ تو نے بنایا، تو اپنے منہ کے قریب رہ گئی. اتنے میں اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو جیسے ہی تیرے کان میں اذان کی آواز پڑی، تو نے اس لقمے کو منہ میں نہیں رکھا، نیچے رکھ دیا، اپنے دوپٹے کو صحیح کیا. تو یہ جو تو نے تھوڑی دیر کا ادب کیا نا، یہ تم نے میرے نام کا ادب کیا، اذان کا ادب کیا، اور یہ ادب پسند آیا اور اسی کا آپ کی مغفرت ہو گئی. اللہ رحمت حق بہانا نہیں چاہیے. اللہ کہ کچھ نہ کچھ نیکی کے کام کرتے رہو، کیا پتا کس کو مغفرت ہو. مطمئن مت ہو جاؤ، آج یہ کیا کل یہ کیا، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو. نیکی کے کام کرتے رہو، بھلائی کے کام کرتے رہو، غریبوں کی مدد کرتے رہو، اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے جوڑتے رہو، لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتے رہو، اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہو، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہو. گھر میں سب قرآن کی تلاوت کریں اس کی کوشش کرو. ہم درود شریف پڑھے، گھر کے سارے لوگ درود پاک پڑھے اس کی کوشش کرو. گھر میں تعلیم ہو، گھر میں دینی ماحول ہو. یہ جن کا بزنس ہوتا ہے وہ بزنس چل جاتا ہے تو کیا ان کا کاروبار رک جاتا ہے؟ فکریں بڑھ جاتی ہے، محنت بڑھ جاتی ہے. ایک کی 2 دکان، 2 کی 3 دکان، اب فیکٹری ڈالنا، اب مال بڑھانا.
اب اس کا اوپننگ، اب آگے اس کو ویپاری کو پیسے دینے، یہ کرنا وہ کرنا، بھائی یہ چیزیں ماشاءاللہ اچھی چل رہی ہے تو اب ایک چیز کا اور اضافہ کرنا. بھائی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، 7 کروڑ ہو گئے تو اب بولے نہیں پہلے 6 گھنٹے کام کرتے تھے اب 12 گھنٹے کام، اب تو اور فکر اور محنت، اب 7 کے 14 کروڑ. مطمئن نہیں ہے انسان. دنیا کے معاملے میں انسان آگے بڑھ رہا ہے روز میں روز، اور دین کے معاملے میں جتنا کر رہا ہے اس کو مطمئن ہے. اپنے تو 2 پارے ہو گئے اور اپنی تو اشراق ہو رہی ہے. دنیا میں جس کے 7 کروڑ ہے وہ تو مطمئن نہیں ہے. تو دنیا کے طالب کا اور آخرت کے طالب کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. ہمارا پیٹ نہیں بھرنا چاہیے. ہم تو یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے ہم اس سے زیادہ کر رہا ہے. نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، اس کو کوالٹی والی پڑھ رہی ہے. درود شریف پڑھ رہے ہیں، 1500 پڑھ رہے تھے 2000 کر دیے، 2000 پڑھ رہے تھے 2500 کر دیے. میں 3 سال پہلے کاٹیا بڑھ گیا تھا تو ایک چچا 10,000 درود شریف پڑھ رہے تھے. 2 سال پہلے گیا تو 15,000 کر دیے تھے. ابھی رمضان پہلے گیا تو 20,000 کر دیے، 20,000. جیسے ماں باپ ویسے بچے. میں نے پوچھا بچے کیا کرتے ہیں؟ کہا الحمدللہ دینوں مفتی صاحب. کیسا نظام چل رہا ہے؟ بس مولانا اللہ کی طرف آگے، اللہ نے فیکٹری بھی دے دی، سب بیٹھے بیٹھے ہو رہا ہے. ایک دم راحت والی لائف ہو. کس کو بولتے ہیں 20,000 کی؟ مطمئن نہیں. اپنے عمل کو بڑھا رہے ہیں، آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے بھی اندر کے یہ جذبات ہونے چاہیے. تو بات چلی تھی اذان پر کہ اذان کا جواب دیا جائے، اذان کا ادب کیا جائے، اذان کو سنتے ہی نماز کی تیاری کی جائے. ایک بہت بڑے لاول ہے، انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں ایک لوہار کو دیکھا. حضرت نے پوچھا تیرے ساتھ کیا گزری، کیا بنا؟ حضرت کے زمانے کا آدمی، آگ کی بھٹی میں کام کرنے والا لوہار، لوہا کوٹنے والا. اس نے تو بڑا عجیب جواب دیا. صرف مغفرت نہیں ہوئی، اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ جو مقام دینے والے ہیں، اللہ نے وہ مقام مجھے دے دیا. اس وقت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حیات. کون امام احمد بن حنبل؟ صاحب مذہب بزرگ، جن کے پیچھے چل کے کروڑوں لوگ جنت میں، جن کو کئی دفعہ خواب میں اللہ کا دیدار ہوا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں عجیب و غریب انقلابی کام کیے. آج بھی یہ سعودی کے امام ہیں، وہ سب حنبلی مسلک کے. وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنی اونچی شخصیت، بولے ان کو جو مقام ملنے والا ہے اللہ نے وہ مجھے دے دیا. تو محدث تھے نا، اللہ والے تھے نا، ایک دم ہل گئے. ہمارے زمانے میں کوئی خواب دیکھے، کسی کا انتقال ہو، ان کو پوچھے کہ آپ کے ساتھ کیا گزری، تو بولے اللہ تعالیٰ جو مفتی احمد خانپوری صاحب کو مقام دینے والا ہے وہ مجھے ابھی دے دیے. تعجب ہوگا، ایک سیدھی سادھی دکان پہ کام کرنے والا سیدھا سادہ آدمی، نہ حافظ نہ عالم، اور وہ حضرت تو ان کی تو کئی سالوں سے تہجد نہیں جا رہی، پوری زندگی اللہ کے دین کی خاطر لگا دی. یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے خواب میں؟ میرے کہنے میں تو بات نارمل لگ رہی ہے لیکن اس کا وزن بہت ہے. وہ محدث سمجھ گئے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی. تو محدثین کی ایک جماعت بیٹھی تھی، وہاں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ میں تو اس طرح خواب دیکھ رہا ہوں. وہ اپنا جو لوہار تھا وہ تو سیدھا سادہ آدمی تھا، نماز وغیرہ پڑھتا تھا. وہ کہتا ہے اللہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مقام دینے والے ہیں، اللہ نے وہ مقام مجھے دے دیا. سب اللہ والے تھے نا، سمجھدار آدمی. کہا اس کا کوئی پرسنل عمل ہوگا، کوئی خاص عمل ہوگا، اس کا کوئی اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اور وہ تو اس کی بیوی ہی بتا سکتی. بیوی شوہر کو زیادہ جانتی، بیوی شوہر کو زیادہ جانتی، وہ بتا سکتی ہے کیا. اجازت لی، وہ پردے میں تھی، سلام کیا.
اور کہا کہ آپ کے شوہر کا کوئی خاص عمل؟ کوئی خاص عمل نہیں، سیدھے سادھے آدمی ہو، غریب تھے، غربت میں زندگی گزاری. میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں حلال روزی کماتے تھے، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں پوچھ رہا ہوں کوئی خاص عمل؟ انہیں نہیں تھا ایسا کوئی خاص عمل، جیسے عام لوگ ہیں ایسے ہی سیدھے سادھے تھے. آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی خاص عمل، ایسا کوئی خاص عمل نہیں. حضرت نے خواب سنایا کہ دیکھ میں نے تو یہ خواب دیکھا. بیوی کے آنکھ میں بھی آنسو. اس نے کہا ہاں مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اتنے اونچے درجے کے آدمی ہیں، میرے ساتھ زندگی گزاری، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوگا وہ مقام، امام احمد بن حنبل ہوگا. کیوں؟ 2 وجہ ہے. ان کی ایک عادت بہت اچھی، اذان کا پہلا لفظ سنتے ہی یہ دنیا کے سب کام چھوڑ دیتے اور مسجد کی طرف رخ کرتے. یہاں تک کہ لوہا اٹھایا ہو کوٹنے کے لیے اور لوہے کو کمر کے پیچھے لے گئے، اب ایک دفعہ مارنا ہے، لیکن اللہ اکبر سنتے ہی وہ اتنا بھی نہیں کرتے تھے کہ اب اللہ نے بلایا. اذان کا بہت ادب ہے ان کے پاس. اب جو اذان کا ادب کرتا ہو وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہوگا، اسی لیے اذان کے ادب کو کہا بھائی اذان کا جواب دو، اذان کے بعد کی دعا پڑھو تاکہ آپ متوجہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بلا رہے. 10 آدمی بیٹھے ہو اور کوئی بہت بڑے اللہ والے کا کال آئے نا تو وہ 9 کو اگنور کرتا ہے. حضرت مفتی صاحب کا کال، اور تھوڑا سا آواز سے نہیں کہتے حضرت مفتی صاحب کا، تاکہ پتا چلے اتنے بڑے اللہ والے ساتھ میرا کانٹیکٹ ہے. یہاں اللہ والوں کا رب بتا رہا ہے تو یہاں کانٹیکٹ پتا نا، یہ بہت بڑا اللہ والا نا، ان کا رب تجھے بلا رہا ہے. جس نے ان کو اتنا بڑا اللہ والا بنایا نا وہ اللہ تجھے بھی بڑا اللہ والا بنا سکتا ہے. جس رب نے ان کی دنیا آخرت سواری نا وہ اللہ تیری بھی دنیا آخرت سوار سکتا ہے. بڑے آدمی کا کال انسان فوراً اٹھا لے، پہلی رنگ مس کال بھی نہیں ہونے دیتے، اور یہاں تو اللہ کی پوری رنگ ختم ہو جاتی ہے، انسان متوجہ نہیں ہوتا. اذان ایک رنگ تو نہیں ہے. یہ بات ہے، ہاں یہ تو ٹھیک ہے، یہ اذان کا بہت ادب کرتے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے. نماز کی تیاری کرتے تھے، اذان کے بعد کوئی دنیا کا کام نہیں کرتے تھے، یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں. دوسری بات سنو، وہ کیا غریب آدمی، بچے زیادہ تھے، پورا دن حلال روزی کماتے تھے. تو رات کو ہم لوگ گرمی میں سونے کے لیے ٹیرس پہ جاتے تھے بچوں کے ساتھ تاکہ ذرا ٹھنڈک لگے تو نیند آ جائے. اس زمانے میں لائٹنگ وغیرہ کا نظام تو تھا نا. تو ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا. میرے شوہر بہت خوش ہوتے تھے جب گھر آتے تھے تو خوش ہوتے تھے، کھانا کھاتے وقت خوش ہوتے تھے، بچوں سے مل کے خوش ہوتے تھے، ہم ٹیرس پہ جاتے تھے وہاں تک خوش رہتے تھے. پھر غمگین ہو جاتے. پوچھا بہن پھر کس چیز پہ غمگین ہوتے تھے؟ بولے وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ ساری رات قرآن پڑھتے تھے ہمارے پڑوس میں. تو میرے شوہر آخر میں ان کا دیدار کر کے سوتے تو ٹیرس پہ سے ان کو دیکھتے تھے وہ قرآن پڑھ رہے تو رونا شروع کر دیتے تھے، آنکھیں بھرنا شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ آپ نے ان کو ہر اعتبار سے نوازا ہے، یہ فارغ ہے، یہ رات تیری یاد میں قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں. میرا بھی بہت دل چاہتا ہے کہ میں بھی رات ان کی طرح گزاروں قرآن کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، لیکن کیا کروں میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، میں غریب بھی ہوں، حلال روزی کمانی ہے یہ بھی میری ذمہ داری ہے. حلال روزی کماتے کماتے میں تھک جاتا ہوں تو رات میں مجھے نیند آ جاتی ہے. کاش اگر آپ مجھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف فراوانی دیتے تو میں بھی ان کی طرح راتیں گزارتا. حضرت نے کہا بس بات سمجھ بات سمجھ.
اللہ والوں کو دیکھ کے تڑپتے ہوں گے. تڑپ تو ہونی چاہیے. پھر آخری درجہ ہے تڑپ کا. تڑپ تو ہونی چاہیے. 2 ہفتے پہلے ایک شخص ملے. مولانا میرا ابو بیمار ہے, ICU روم میں ہے نا, ان کے لیے دعا کریں. کہاں ہے؟ بولے مہاویر. میں نے کہا انشاءاللہ. ایک مولانا بازو میں کھڑے تھے. مجھے کہا مولانا ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا نہیں. مشکل سے 40 سال عمر ہوگی. مولانا یہ سورت کا وہ نوجوان ہے جو رمضان کے علاوہ روزانہ 18 پارہ پڑھتا ہے. رمضان کے مانگرول کے کچھ لوگ میرے پاس کھڑے ہوئے تھے, شالیمار کے پاس کی بات کرو, تو کچھ باتیں چل رہی تھی. تو جب انہوں نے یہ جملہ کہا, میں نے کہا اس کے آگے کوئی نصیحت نہیں ہوگی, یہی کافی. اللہ تعالیٰ نے میری بھی عبرت کے لیے بھیجا, آپ کی بھی عبرت کے لیے بھیجا. دیکھ لو. وہ تو 2 منٹ میں آیا, چلا گیا. مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھا, صرف رمضانی کتاب نہیں. یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ کو دیکھتے پوچھتے اللہ آپ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین ذریعہ کون سا؟ قرآن. بڑا پیارا سوال پوچھا, سمجھ کر پڑھے تو یا بغیر سمجھے پڑھے تو بھی؟ فرمایا احمد بن حنبل سمجھ کر پڑھے تو بھی, بغیر سمجھے پڑھے. اور ایک عجیب بات بتائی مولانا کہ یہ حافظ بھی ہے, یہ 18 پارے پڑھتا ہے, یہ حافظ بھی ہے. کتنے سال میں حافظ ہوئے پتا ہے؟ میں نے کہا کتنے سال میں ہوئے؟ 24 سال میں حافظ ہوئے. بیزی آدمی ہے, بہت مشغول والا ہے, لیکن وہ ایک دھن سوال ہے کہ 2 آیت کر کے حافظ بن کے حافظ کی فضیلت میں ہو. کچھ 15 سال کے قریب کی عمر سے شروع کیا تھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ 24 سال میں ہوا لیکن ایک ہی استاد کے پاس ہوا. لیکن ان کے دل میں ادب تو دیکھو, رسپیکٹ تو دیکھو. میں نے ایک سوال پوچھا حافظ صاحب سے. میں کہا حافظ صاحب یہ 18 پارے جو آپ پڑھتے ہیں تو آپ فجر کے بعد شروع کر دیتے یا فجر پہلے؟ مسکرائے ہیں, کہا مولانا فجر بعد نہیں, فجر پہلے شروع کر. کیسے ہو جاتا ہے؟ تو پڑھنے سے ہوتے ہیں, چلتے پھرتے پڑھتا ہوں تو ہو جاتا ہے. یعنی سمجھا ہے کہ سوچ کر نہیں ہوگا, سوچ کر تو کاروبار نہیں ہوگا, سوچ کر تو ایک چائے نہیں آتا. آخرت کیسے بن جائے گی سوچ کے؟ 10 گھنٹے انسان دکان پہ جاتا ہے, محنت کرتا ہے, تب 2 دن ہو جاتا ہے. اتنی بڑی جنت, ایسی عالیشان جنت, حضور کا پڑوس, سب ایسے ہی مل جائے گا سوچ سوچ کے. ہم تو یوں ہیں, ہم تو یوں ہیں, ہم عاشق رسول, ایسے ہی مل جائے گا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا, اپنے بدن سے عشق ظاہر. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسموں سے ظاہر. اذان کا ادب نیت کرو, انشاءاللہ اذان کا ادب بھی کریں گے, اذان کا جواب بھی دیں گے, اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھیں گے, اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کریں گے اور زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں گے. یہ مسجد ہے, یہ چارجر ہے. سارے عقل مند لوگ رات سوتے ہو موبائل کو چارج میں رکھ لیں. کیوں؟ پورا دن بیٹری چارج ہو تو موبائل چلانا آسان. یہ مسجدیں ہمارے ایمان کے چارجر ہے. جب ایمان چارج ہوگا, ایمان بڑھے گا تو انسان اعمال پہ کھڑا ہوگا, ایمان بڑھے گا تو بد نظری سے بچے گا, ایمان بڑھے گا تو گناہوں سے بچے گا, ایمان بڑھے گا تو اس کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا. ورنہ تو کچھ نیوز سن کے خوش ہو جائے گا اور کچھ نیوز سن کے غمگین ہو جائے گا. اور زیادہ نیوز سنو گے اور دیکھو گے تو دنیا والوں کی طاقت کا پتہ چلے گا, اور قرآن پڑھو گے تو اللہ کی قسم میرے رب کی طاقت کا پتہ چلے گا. دنیا والوں کی طاقت کا پتہ چلے گا, دنیا والوں سے ڈرو گے, اللہ کی طاقت کا پتہ چلے گا تو کبھی بد نظری نہیں کرو گے, کبھی گناہ نہیں کرو, اللہ سے ڈرو. ہم سب کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے.
اور وہ اللہ کو معلوم ہے کب جانا ہے، کب کس جگہ کس گھڑی موت آئے گی، ایک ہی مرتبہ آئے گی، اور اللہ کی قسم آ کے رہے گی، نہ اس سے پہلے آئے گی نہ اس کے بعد آئے گی، موت تو آنے والی ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، فرعون ڈوب گیا، اس سے پتا چلا بھروسہ راستے پر نہیں، اللہ پہ کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کر لے، توبہ کر لے، غفلت کے ساتھ نہیں کرنا، غیبتوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا۔ یہاں حالات بہت تھے، فیملی نے دل پہ پتھر رکھ کے 3 سال کے لیے انگلینڈ میں جانا، جاب کرو، کچھ پیسہ کما کے لاؤ، گھر وغیرہ بنائے، جاب بھی کی، پیسہ بھی کمایا، یہاں ہے 100 پاؤنڈ لے کے آئے، 2-3 دن تک بیوی بچوں کو گھمایا، پیسہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ آپ انگلینڈ گئے تھے، پیسہ کمانے گئے تھے، آپ نے 3 سال جاب کی، بچوں کی قربانی دی، فیملی کی قربانی دی، 100 پاؤنڈ انہیں وہاں ویکینڈ میں بہت خرچ کیا، دوبارہ کبھی انگلینڈ جاؤں گا، انگلینڈ میں ہی گھوم گئے، کیسا نادا دنیا میں بھیجا تھا کہ آخرت بنا کے آنا، یہاں ہمارے اوپر ریزن ہے، کیا کیا تم نے؟ دنیا میں گھوم پھر کے آ گیا، وہ نیکیاں کی تھی، وہ تو رات کو بیوی کے ساتھ غیبت کر کے دے دی، تھوڑی بھابھی کو، تھوڑی امی کو، تھوڑی ابو کو، لے کے تو کچھ نہیں، پانی جیسی ڈول میں بھرا تھا جس میں سونا، پیسے ایسے پرس میں رکھے تھے جو پرس ہی اس کا نیچے سے رکھا ہی، سونا ایسی تھیلی میں نہ رکھو جس میں سونا، ایسی ڈول میں پانی نہ کرو جس میں لیکیج، نیکیاں کر بھی رہے اور جا بھی رہے، غیبت ہو رہی، غیبت تو سنگین جرم ہے، میرے عزیز کو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے، نیکیاں بڑھانی ہے لیکن بچانی بھی ہے۔ 1 سال میں محنت کر کے 7 تولہ سونا بنایا، وہ چور کو بتا دیا کہ یہاں رکھا ہے، لیکن لوکر میں رکھا ہے، ختم چلا ہی جائے گا، چاہے 7 لوکر میں ہو، قرآن بھی کیا، پڑھا، ذکر بھی کیا، درود شریف بھی پڑھا، اور دوست کے ساتھ مل کے غیبت کر دی، رات میں اپنے ابو سب بیٹھے تھے تو غیبت شروع ہو گئی۔ غیبت کس کی ہوتی ہے؟ اپنوں کی، پرایوں کی کون غیبت کرتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو کچھ اثرات ہوتے ہیں تو بولتے ہیں کہ وہ تو یوں بتایا کہ تمہارے قریبی نہیں کیے، قریبی کرے گا نہیں، انگلینڈ والا کیوں کرے گا، وہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، آدمی لوگ سے میرے قریبی نے کیے، بھائی لائف میں کبھی بھی ہوگا تو قریبی کرے گا، دور والا کیوں کرے گا؟ اس کو آپ کی لائف میں کیا پتا، اس کو آپ خوش ہیں پریشان، غیبت شروع، چچا کی، ماما کی، اس کا مقصد کیا؟ اپنے خوشحال ہے یہ سب پریشان، تکبر ہے، اسی کو تکبر ہو، میں اچھا ہوں کہ سب برے، جب تک غیبت پہ روک نہیں لگے گی یہ پنچر نہیں بنے گا۔ آپ کہیں گے کہ مرسیڈیز ہے، مرسیڈیز گاڑی 1 کروڑ کی ہو لیکن یہ 200 روپے کا پنچر نہیں بنے گا، نہ یہ گاڑی نہیں چلے گی، منزل سفر طے نہیں ہوگا۔ کسی طرح سمجھوتا کر کے غیبت پہ آپ کو بریک لگانی ہے، مجھے بھی ہو رہا، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، خوشی کا موڑ تھا، میں نے اس کو کہا کہ آپ نے آج ایک اہم مشورہ کرتے، اس نے بولا وہ کیا؟ میں تیرے گھر والوں کی غیبت نہیں کروں گا، تو میرے گھر والوں کی غیبت کروں، ویسے مردوں کی ہمت تو ہوتی نہیں کہ اس کے گھر والوں کی کرے، ہوتی ہے، اس نے تو پہلے سے ہی ماحول بنا کر میں کروں گی تمہارے ابو کی، تمہارے امی کی، تمہارے بھائی کی، اور خبردار جو تم نے ایک کی بھی غیبت کی تو نسلوں سمیت سب کا سنا ہوگی تمہارا۔ اگر شوہر اس کے گھر والوں میں سے کسی کی غیبت کرے
سب سنا دیں کہ تمہارا ابو ایسے تمہارا امی ایسے، ایک عام جنرل ماحول چل رہا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ عام طور پہ شوہر کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ غیبت کرے اس کے گھر والوں. کرنی نہیں چاہیے، رسپیکٹ کرنا چاہیے. شادی کے بعد 2 ابو ہو جاتے ہیں، 2 امی ہو جاتے ہیں. ایک مثال ہے، لیکن بیوی کرتی ہے. پہلے میں نے اپنے سے بات کی، الحمدللہ اپنے اللہ کا شکر ایک اچھا ماحول ہے. لیکن ہم ایک چیز طے کرتے ہیں کہ نیکیاں بچانی ہے. ایک تو نیکیاں کرنا ہی ہارڈ ہے، اس کو ضائع کر دینا، پیسہ کما کے کسی اور کو دے دینا، نیکیاں کما کے اس کو کسی اور کو دے دینا اور سامنے والے کے گناہ دے دینا، پھر کیا بچا ہمارے پاس؟ ایک کام کرتے ہیں، میں تیرے گھر والوں کی غیبت نہیں کروں گا، تو میرے گھر والوں کی غیبت کرنا. کچھ بھی غلطی لگے گی میں بھی اللہ کو کہوں گا، تو بھی اللہ کو کہنا، تو اللہ اپنے مسئلے کو حل کر دے. ایسا کوئی ایک گھر میں ایسی کوئی ایک میٹنگ کی ہے، ایک سمجھوتا ہے، لیکن اس وقت جب خوشی کے موڈ میں ہو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. زندگی گزرتی جائے، کون سی رات قبر کی پہلی رات ابھی نہیں پتا. جس طرح شادی کی پہلی رات آتی ہے، قبر کی بھی پہلی رات آتی ہے. اللہ کو منہ بھی بتانا ہے، اور وہ میرا رب رحیم بھی بہت ہے، کریم بھی بہت ہے. تو یہ تانا بھی پہلے کہاں گئے تھے، اب کیوں آئے، گناہ کر کے کیوں آئے. سگے ماں باپ تانا دے، ایک میرا رب تانا ہے، وہ بہت قریب ہے، ہم سے بہت پیار ہے. ہم اس کو بھول جاتے وہ کبھی نہیں بھولتا. لاک ڈاؤن میں ہماری ایک وقت کی چائے بھی آگے پیچھے نہیں کی. ایسے کریم اللہ، ایسے رحیم، ایسے شفیق، ایسے پیارے اللہ، ایسے مہربان اللہ، ایسے درگزر کرنے والے اللہ، ایسے ہم کہاں سے ہیں؟ کوئی ایک بادشاہ ہے اللہ، 2 بادشاہ ہے، کیا ضرورت ہے اللہ؟ تو سارے خزانوں کا مالک، وہ ہمارا محتاج تو نہیں، کیوں ہم سے پیار کرتا ہے. کوئی چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے متوجہ ہوتی ہے. بیشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ پہلے پولیس میں رہتے، شراب پیتے ہیں، تو بات کی اللہ نے کہاں پہنچا. ظلم مصری کہاں تھے، اللہ نے کہاں پہنچا. حبیب اجلی رحمۃ اللہ علیہ آپ پڑھو، پہلے سود خوروں سے، بعد میں توبہ کہ اللہ نے ولیوں کا سردار کے سردار. فضیل بن نیاز پہلے ڈاکوؤں کے سردار، توبہ کی اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا. جنید جمشید کو دے، کہاں تھے، کون سی دنیا میں. توبہ کی اللہ نے کہاں پہنچا. سعید انور کو دے، کہاں تھے. توبہ کی اللہ نے تہجد گزار پڑا. تو ہمیں تھوڑی پہل کرنی، نیت کرو انشاءاللہ توبہ کر کے اپنی زندگیاں چینج کرا دیں گے. بیانات تو ہوتے رہے، لائف انسان تو ہر سال بدلے گا. ایک انسان یہ تو بتا کہ تو کس سال. اصل تو ہے کہ ہم اللہ کی طرف نماز اہتمام کے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ. روزانہ انگوٹھی والی تسبیح اپنے ہاتھ میں بنانا اور 1500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، وہ کاٹیا ہوا میں 20,000 پڑھ سکتے ہیں، ہم 15 سے نہیں پڑھ سکتے. تو روزانہ ایک پارا پڑھا، اتنا تو ہم کو کم سے کم کرنا ہے. نمازوں کا اہتمام ہو، 1500 درود شریف ہو، ایک پارا قرآن ہو، اور اللہ کے دین کی محنت ہو. اللہ تعالیٰ اس مجلس کی برکت سے ہم تمام کی اللہ کی غیبت سے جان چھڑائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین.